السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں CS سلمان فارسی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک اور شیئر ضرور کرے ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات سامعین، اللہ کی بخشی ہوئی توفیق سے ملک و ملت کی تعمیر اور اکابر حضرات کے خوابوں میں تعبیر کا خوبصورت رنگ بھرنے کے لیے ہم سب لوگ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم پر آج پھر ایک مرتبہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و ملت اور قوم و وطن کی ترقی کے لیے بہتر انداز میں سوچنے اور طریقہ کار اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، جمعیت علماء ہند کے مشن کو امت کے زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچانے اور اس کے ملی اور رفاہی کاموں سے امت کو مستفید کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا اور پھر اس کو عملی شکل دینا، یہ ہم سب ذمہ داران جمعیت کی منصبی ذمہ داری ہے۔ اس کا ہر وقت ہمیں احساس ہونا چاہیے اور بہتر اقدامات کی کوشش ہمارا ترجیحی مشن ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء کی علاقائی یونٹوں کے زیادہ سے زیادہ قیام اور جو علاقائی یونٹیں قائم ہیں ان میں جمعیت علماء ہند کے دستور اساسی کی مختلف دفعات کی روشنی میں جو 6 نکاتی پروگرام متعین ہیں ان کو بروئے کار لانے اور صوبے کے کچھ اضلاع کو مثالی بنانے کے لیے غور و فکر کی خاطر آج کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس میں آپ سب حضرات اپنے اپنے اضلاع اور علاقوں کی شاندار نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میں جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ کی جانب سے اور اس کے صدر محترم محسن ملت حضرت مولانا علی حسن مداری دامت برکاتہ کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات کی حسن کارکردگی اور جمعیت علماء کے لیے آپ حضرات کی عملی جد و جہد سے آپ کا علاقہ اور آپ کا ضلع انشاءاللہ ایک مثالی ضلع بنے گا۔ حضرات محترم، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ صوبہ ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ آزادی ہند کے بعد بڑی کشم کشی کا شکار رہا ہے، جبکہ یہ علاقہ دینی و علمی اہم شخصیات اور مدارس اور خانقاہوں کے اعتبار سے اپنا شاندار ماضی رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیبی شناخت، ان کی علم پروری اور علماء نوازی کی کبھی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن اب حال یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی گنی چنی تعداد ہی بچتی ہے اور وہ بھی معاشی اور مادی اعتبار سے نہایت کمزور اور مخلوق الحال۔ زمانہ قدیم کی بہت ساری مساجد اور خانقاہوں کے نام و نشان تک مٹا دیے گئے ہیں اور جو باقی ہیں ان میں سے بھی اکثر غیروں کے تصرف میں ہیں۔ یہاں کے مسلمان دینی تعلیمی کمزوری کی وجہ سے عقائد و عبادات میں غیروں کی مشرکانہ رسوم کو ہی اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جس نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، اس نے اس علاقے میں اپنے دین کی حفاظت اور صیانت کا انتظام فرمایا اور وقت کے جلیل القدر علماء اور رجال کار کو اس جانب متوجہ فرمایا۔ ان حضرات نے اللہ کی بخشی ہوئی توفیق اور مدد کے سہارے اس علاقے میں دینی استحکام، ایمان و عقائد اور اخلاق و کردار کی پختگی کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ یہ علاقہ شروع ہی سے جمعیت علماء ہند کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا۔ پورے مسلمانان ہند کی نمائندہ اور صحیح قیادت فراہم کرنے والی جماعت نے اس علاقے کی طرف توجہ فرمائی اور تقسیم کار کے لیے اس علاقے میں ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ 4 صوبوں کے اشتراک سے باقاعدہ جمعیت علماء کی ایک شاخ قائم فرمائی، جس کے موجودہ روح رواں، مخلص و باکردار اور حوصلہ مند فاضل نوجوان حضرت مولانا علی حسن مداری دامت برکاتہ ہیں۔ علوم دینیہ سے خصوصی اشتغال
اور خدمت خلق کا ایمانی جذبہ رکھنے والے حضرت مولانا علی حسن صاحب مظاہری کا جمعیت علماء ہریانہ پنجاب ہماچل چندی گڑھ کی صدارت کے لیے انتخاب یقینی طور سے جمعیت علماء کے مشن میں نئی روح پیدا کر رہا ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان علاقوں میں جمعیت علماء ہند کا نام بس کاغذوں اور رجسٹروں میں ہی باقی رہ گیا تھا۔ زمینی سطح پر اس کا کوئی ایسا وجود نہیں تھا جس سے عوام جمعیت کے کام اور مشن سے واقف ہو اور لوگ اس کے ساتھ اشتراک عمل کریں۔ جمعیت علماء ہند کے موجودہ صدر محترم حضرت مولانا محمود حضرت مدنی دامت برکاتہ کی نظر انتخاب نے مولانا علی حسن مظاہری کے مضبوط ہاتھوں میں ان علاقوں کے لیے جمعیت علماء کی بھاگ دوڑ سونپی اور اب کافی حد تک لوگ جمعیت علماء کو جاننے اور پہچاننے لگے ہیں اور ان کے مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ حضرات محترم، ابھی گزشتہ 11 ستمبر میں جمعیت علماء ہند کا ایک نمائندہ مذاکراتی اجلاس بھوپال میں منعقد ہوا تھا، جس میں پورے ملک کے جمعیت علماء کے صوبائی صدور اور علماء کو مدعو کیا گیا تھا۔ اسی موقع سے جمعیت علماء کو سیاسی مقاصد کے حصول اور اس کو پوری طرح متحرک و فعال بنانے کے لیے پورے ملک کو 5 زون میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جمعیت علماء کو کس طرح زمینی سطح پر لایا جائے اور اس کے ذریعے ملک و ملت کی خدمات کو زیادہ سے زیادہ مؤثر اور خلق خدا کے لیے نافع بنایا جائے۔ زون نمبر 5 میں مغربی یوپی، دہلی، ہریانہ، پنجاب، ہماچل اور اتراکھنڈ شامل کیے گئے تھے۔ اس زون کا نگراں الحاج محمد ہارون صاحب صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش کو اور کنوینر حضرت مولانا محمد عاقل صاحب صدر جمعیت علماء مغربی یوپی کو بنایا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کے اس نمائندہ اجلاس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے اور خاص طور پر جمعیت علماء ہریانہ پنجاب ہماچل چندی گڑھ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے مہمان محترم آج موجود ہیں۔ ہم تمام شرکائے مجلس ان مہمانان کرام کا استقبال کرتے ہیں۔ 5 زون کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ اور کام میں تیزی لانے کے لیے ابھی گزشتہ 27 اپریل 2023 دہلی دفتر میں میٹنگ منعقد کی گئی تھی اور طے ہوا کہ زون میں شامل ہر صوبے میں اس سلسلے میں مشاورتی مجلس کر لی جائے۔ چنانچہ جمعیت علماء کے 6 نکاتی پروگرام اور سرگرمیوں کو ضلع، تحصیل اور گاؤں کی سطح تک نافذ کرنے، تنظیمی استحکام اور جماعتی دائرۂ اثر کو بڑھانے اور کچھ اضلاع کو مثالی بنانے اور اس کے لیے مؤثر اقدامات کے بارے میں لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں صوبہ ہریانہ، پنجاب، ہماچل اور چندی گڑھ کی سرگرمیوں کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہریانہ اور پنجاب کا یہ علاقہ، اس علاقے میں مسلم آبادی کا تناسب بہت ہی کم ہے۔ تھوڑی بہت مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ بھی دینی تعلیم اور دینی رجحانات سے خالی ہے، اس لیے ملک کے دیگر علاقوں کی بنسبت رجال کار کی فراہمی اور جمعیت علماء کے کام اور مشن کو سمجھنے والے افراد یہاں سے کم مہیا ہوں گے۔ پھر بھی محسن ملت حضرت مولانا علی حسن مظاہری اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جمعیت علماء کے مخلص افراد کی شبانہ روز کوششوں سے الحمدللہ اچھی پہل ہو رہی ہے۔ ابھی گزشتہ 7 مئی 2023 کو جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ کے اہم ذمہ داران کی ایک مشاورتی مجلس منعقد کی گئی تھی، جس میں اتفاق رائے سے یہ طے ہوا کہ تینوں صوبوں میں کل 27 ضلعی یونٹیں قائم ہیں۔ ان میں سے جمعیت علماء کے تقاضوں اور حضرت صدر محترم مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کی تمنا کے مطابق کم از کم 10 اضلاع یمنا نگر، پانی پت، امبالہ، لدھیانہ، جالندھر، پٹیالہ، سرمور، مالی کوٹلہ، بلاسپور، منڈی، ان 10 اضلاع کو 6 نکاتی پروگرام کی تکمیل کی کوشش کرتے ہوئے مثالی بنایا جائے۔ حضرات محترم، زون نمبر 5 کے کنوینر حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں آج ضلعی یونٹوں کی تفصیلات
اور کارکردگی کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مستقل ایک نقشہ بنایا گیا ہے جس میں ضلع یمنا نگر میں کل کتنے گاؤں ہیں، کتنی تحصیلیں ہیں، جمعیت کی کتنی یونٹیں ہیں اور اس میں کتنے مکاتب ہیں۔ یہ کل 20 اضلاع کی ایسی فہرست بنائی گئی ہے۔ وہ لمبی چوڑی فہرست ہے، وہ تفصیل نہ سناتے ہوئے میں آگے بتا رہا ہوں۔ اس نقشے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ میں کل 56 ضلعی اور علاقائی یونٹیں قائم ہیں۔ ضلعی یونٹیں تو 27 ہیں، باقی علاقائی یونٹیں ملا کے کل 56 یونٹیں ہوتی ہیں، جن میں کل 333 ایسے مکاتب قائم ہیں جن کا تعلق جمعیت علماء صوبہ ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ سے ہے۔ جمعیت علماء کی طرف سے آپ حضرات کی فائلوں میں کچھ کاغذات رکھے ہوئے ہیں جس میں 6 نکاتی پروگرام کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ ان 6 نکاتی پروگرام کے تحت جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ کی کیا پیش رفت ہے اس کی تفصیلات ہے۔ جیسے اس میں نمبر 1 پر ہے دینی اور عصری تعلیمی جدوجہد۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب نے کیا پیش رفت کی ہے، اب تک کتنے پروگرام کیے ہیں، اب تک کتنے مکاتب قائم کیے گئے، ان سب کی تفصیلات ہیں۔ اس میں دینی تعلیمی بورڈ کا قیام ہے، تعلیمی بیداری مہم ہے، مکاتب قرآنیہ کی سرگرمیاں ہیں، اسی طریقے سے تدریب المعلمین کے لیے اجلاس ہے، جمعیت اوپن اسکول کا تعارفی پروگرام منعقد ہوا تھا وہ ہے۔ نمبر 2 پر دینی حلقے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں کے اندر دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کیا امور انجام دیے گئے ہیں اس کی تفصیلات ہیں۔ اس میں ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں باقاعدہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور جمعیت علماء کے تحت کل 28 کمیٹیاں اصلاح معاشرہ کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں بنائی گئی ہیں اور ان کمیٹیوں کے تحت اب تک 19 جگہ پر اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات رپورٹ میں موجود ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ہر ایک سنا نہیں رہا ہوں، صرف اعداد و شمار بتلا رہا ہوں۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں کتابیں اور پمفلیٹ شائع کیے گئے، اس کی تفصیلات ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جمعیت علماء ضلع لدھیانہ کے صدر محترم مولانا محمد عارف صاحب موجود ہیں، ان کی طرف سے بڑی اچھی پیشکش ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں وہ اقدامات اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ کئی کتابیں زیر طبع ہے، انشاءاللہ جلدی وہ بھی منظر عام پر آئیں گے۔ اور ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء کے تحت جو کتاب کے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں شائع کیے گئے ہیں وہ اب تک اردو زبان میں تھے، لیکن علاقائی ضرورت کے اعتبار سے اب اسے پنجابی اور ہندی زبان میں بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کام شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے درس قرآن، یہ بھی تینوں صوبوں میں الحمدللہ اس سلسلے میں کام جاری ہے اور اس سلسلے میں بہت اچھا کام جمعیت علماء ضلع مالے کوٹلہ کے صدر ہیں مفتی مرغوب الرحمان صاحب، ان کی طرف سے اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے بڑی اچھی کوشش ہو رہی ہے اور ہفتواری پروگرام بنا کے باقاعدہ مختلف مسجدوں میں درس قرآن کا سلسلہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پر ہے سماجی خدمات۔ اس سلسلے میں بھی بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں اور جمعیت علماء ہریانہ پنجاب کی طرف سے رفاہی اور ملی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں سدبھاونا منچ کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ حضرات نے پچھلی مجلسوں کے سلسلے میں سنا ہوگا کہ جمعیت علماء ہند کا مقصد یہ ہے کہ ملک سے نفرت کی فضا، جو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول بنایا گیا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے وسیع سدبھاونا منچ کو محسوس کیا گیا اور اس سلسلے میں گزشتہ سال پورے ملک میں پروگرامات کرائے گئے۔ اس میں غیر مسلم افراد کو شامل کیا گیا اور ان کے تاثرات لیے گئے
प्यार और मोहब्बत और अमल की बात उनके सामने की गई और इसका बड़ा अच्छा असर रहा। जमीयत उलमा हरियाणा पंजाब की तरफ से इस सिलसिले में कुल 10 कमेटियां बनाई गई थी और हर कमेटी 12 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें से कम 4 अफराद गैर मुस्लिम हो, ये ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 कमेटियां बनाई गई। इनके तहत मुख्तलिफ इजलास हुए, नारायणगढ़ में, यमुना नगर में, जालंधर में और लुधियाना में, मालेरकोटला में और बहुत सारी जगहों पर सारी तफसीलात मौजूद हैं और उसका बड़ा अच्छा असर महसूस किया गया। इसी तरह मिली और रफाई कामों में जमीयत उलमा जिला लुधियाना ने भी अच्छी और लायक तहसीन पेशरफ्त की है। वहाँ के जिला सदर मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब लुधियानवी की सरकर्दगी में बहुत से मिली और रफाई अमूर अंजाम पाए। मसलन महीने में 2-3 मरतबे चावल बनाकर लंगर की शक्ल में शहर के मुस्तहिक इलाकों और लोगों के दरमियान तकसीम किए जाते हैं। ये काम जमीयत उलमा लुधियाना के फ़ाल मेंबरान और कारकुनान मोहम्मद साजैन और मोहम्मद शाहरुख वगैरह मस्जिद उमर फारूक के दीगर हजरात करते हैं। इसी तरह गुरबा और बेवगान की माली ताउन का सिलसिला वक्फे से जारी रहता है। अब तक जमीयत उलमा जिला लुधियाना की तरफ से 2 लाख के करीब रकम मुस्तहिकीन पर खर्च की जा चुकी है। सेंट्रल जेल लुधियाना के मुस्लिम कैदियों के लिए अभी रमज़ान में इफ्तारी और शहरी का नज़्म किया गया। ये बहुत लायक तहसीन कदम है। उन 6 निकाती प्रोग्राम में चौथा प्रोग्राम है इक़्तिसादी हल्के, यानी मुसलमानों की माशी हालत को कैसे बहाल किया जाए, उनकी गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में भी जमीयत उलमा मुस्तकिल कोशिश कर रही है। जमीयत उलमा जिला हरियाणा पंजाब हिमाचल की तरफ से भी बहुत सारे इक़दाम किए गए और इस तरह के मिली और रफाई कामों में कई चीज़ें हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अली हसन मज़ाहरी दामत बरकातहुम की सरकर्दगी और क़यादत में अंजाम दिए गए। उसमें इस इलाके में पानी की बड़ी किल्लत होती है, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर ट्यूबवेल लगवाए गए और अब तक 3 साल जो है 12 जगहों पर ट्यूबवेल लगवाए गए, जिसकी तफसीलात मेरे पास मौजूद है किस गाँव में कब लगाया गया। इसी तरीके से मुस्तकिल कई सालों से जमीयत उलमा हरियाणा पंजाब की तरफ से इफ्तार और सहरी का नज़्म किया जाता है रोज़े में और बाकायदा रमज़ान से 1 हफ्ता पहले किट बनाकर राशन, उसमें मुख्तलिफ अशिया चावल, चीनी, दाल, तेल, घी, चने, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, किट बना के बेवाओं में, गुरबा में और इस तरीके से मुस्तहिकीन अफराद में इसको तकसीम किया जाता है। उन 6 निकाती प्रोग्राम में एक प्रोग्राम है नौजवानों की तंजीम और उनकी तरबियत। ये हरियाणा पंजाब का इलाका जो है, क्योंकि गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, इसलिए मुनज़्ज़म तौर पर जमीयत यूथ क्लब कायम करके मुस्लिम बच्चों को जिस्मानी वर्जिश और बाकायदा ट्रेनिंग देना इलाकाई नस्लियत के खिलाफ होगा, लेकिन फिर भी इस सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर काम की शुरुआत के बारे में गौर व किया जा रहा है। अलबत्ते इसके तहत नौजवानों में नज़्म-ओ-ज़ब्त और डिसिप्लिन के जज्बात पैदा करने के लिए मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद की जानिब इक़दाम किए जा रहे हैं, इसलिए कि खेल कूद भी इंसानी ज़िंदगी और जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अभी गुज़श्ता 20 मई 2023 को ऑल इंडिया पैमाने का वॉलीबॉल का मैच मुनक़िद किया गया, जिसमें पूरे मुल्क से तकरीबन 60 टीमों ने हिस्सा लिया और ये पूरा निज़ाम जमीयत उलमा के सूबाई सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अली हसन मज़ाहरी की सदारत और उनकी निगरानी में शरई उसूलों की मुकम्मल पासदारी के साथ मुनक़िद किया गया। जमीयत उलमा से लोगों को करीब करने की ये भी एक शक्ल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा महसूस किया जा रहा है। हज़रात मोहतरम, ये रिपोर्ट जो मैं पेश कर रहा हूँ बड़ी तफसीली है, इसमें जगहों के नाम, तारीखें, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर कर दिया है। अब आखिर में आप हजरात ने और ख़ुसूसन हमारे मेहमान मोहतरम ने जमीयत उलमा हरियाणा पंजाब हिमाचल चंडीगढ़ के 6 निकाती मनसूबों के लिए किए जाने वाले इक़दामात को बगौर सुना।
ہم تمام خدام جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ اپنے ان معزز مہمانوں کو اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے باوقار و مخلص صدر محترم حضرت مولانا علی حسن مظاہری کی شاندار قیادت و رہنمائی میں جمعیت علماء کو محلہ در محلہ، گاؤں در گاؤں، تحصیل در تحصیل اور ضلع در ضلع پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور 10 اضلاع کو مثالی بنا کر اپنے مخدوم محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق سے نوازے۔ آخر میں تمام شرکائے بزم سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس اجلاس کو ایک رسمی اجلاس تصور نہ کیا جائے، بلکہ عمل کے جذبات کی شمع اپنے دلوں میں روشن کر کے یہاں سے جائیں، اس لیے کہ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے، نگاہ رکھنا سفینے والوں، اٹھیں گی موجیں کدھر سے پہلے۔ اس لیے آپ حضرات جمعیت علماء کے مشن اور جمعیت علماء کے کاج کو مضبوطی سے تھامیں اور ملت میں اس کو عام کریں۔ آپ سبھی حضرات کے بہت بہت شکریہ کے ساتھ اور آج کے اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا علی حسن مظاہری دامت برکاتہم کی بے انتہا کرم فرمائیوں کے ساتھ سبھی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔